کفار کی بدسلوکیوں کے باوجود بھی ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کے بارے میں بد دعا نہ کی اور ان کو ہدایت کی روشنی سے منور کرتے رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک روز حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالتے، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے، گالیاں دیں، قتل کے منصوبے بنائے، جسم اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانے پر غلاظتیں پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذمم کہا اور کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ ناظرین، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کس قدر سختیاں کی گئیں، صرف اور صرف دین کی بنیاد پر۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ درود و سلام ہو آپ پر اور ان کفار پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت ہو جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کیا، آمین یا رب العالمین۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے سرے بازار حضور اکرم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک آپ کا سر دھو رہی تھیں اور اپنے بابا کو اس حالت میں دیکھ کر رو رہی تھیں۔ آپ انہیں تسلی دیتے اور فرماتے کہ رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی و ناصر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے کی وفات پر ابو لہب کا اظہار مسرت۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ عالم تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کے بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے نام و نشان ہو گئے۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا، میرے لیے تم دونوں سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دی اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر اس نے کہا کہ میں النجم کا انکار کرتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا جو آپ پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتبوں میں سے ایک کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ۔ دوران سفر میں ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ راتوں کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کا کچھ انتظام کرو، کیوں مجھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اونٹوں کے حلقے میں سے گزر کر اس نے عتیبہ کو پھاڑا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک حجرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں، ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ دھلوا دیں گے۔ عراشی حضور اللہ کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے
اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف چل پڑے۔ اوروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ گزرے اس کی خبر لا کر دے۔ حضور سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے کہا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرے۔ اس نے کوئی چون چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا منظر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا کہ واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فک ہو گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دے، تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ جیسے اس کے جسم میں جان ہی نہیں ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا ہے؟ اس نے کہا، ابو حکیم یعنی ابو جہل، اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا ہوا یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں موجود تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری کی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی کر اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس باکس میں ایک مرتبہ اللہ کا نام ضرور کمنٹ کریں۔